قرات فرما رہے تھے قاری عبدالغفور محمود صاحب. اب انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کا اختتامی لمحہ حضرت شیخ الحدیث والتفسیر استاذ العلماء محدث جلیل حضرت مولانا سید عبدالستار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے طلباء کو اور ہم سب سامعین کو انشاءاللہ العزیز بخاری شریف کا آخری سبق پڑھائیں گے، اور اس کے بعد حضرت کا بیان بھی ہوگا ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. أن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. فضيلة الشيخ سيد عبد الستار شاه ابن مهراب شاه حفظكم الله وأكرمكم في الدارين، حدثكم فضيلة الشيخ محمد سعيد البنوي عن فضيلة الشيخ العلامة محمد يوسف الحسيني البنوري عن فضيلة الشيخ محمد أنور شاه الكشميري عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود حسن الديوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي، والشيخ العلامة فقيه العصر رشيد أحمد الجنجوهي، وهما يرويانه عن العارف بالله شيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله شيخ الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي الشافعي قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي المالكي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الحنفي قال أخبرنا شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ الحجة شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك الحنفي عن الشيخ أبي عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمة الله تعالى عليه، ومتعنا الله تعالى بفيوزهم وعلومهم آمين. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. الحمد لله ثم الحمد لله فلله الحمد والمنة. شروع سال سے
جس بابرکت کتاب کا درس شروع ہوا تھا، جس میں غیر مقرر احادیث کم ہیں، 2000 سے کچھ اوپر، مقررات کے ساتھ 7275 احادیث، تعلیقات اور متتابعات کے ساتھ 9082 احادیث۔ آج کی یہ حدیث سب سے آخری حدیث، اس کے ساتھ باب ہے، کتاب ہے کتاب التوحید، باب ہے وزن اعمال، کہ انسان ازل سے چل کر جس آخری مرحلے پر پہنچتا ہے، وہاں سے اس کے لیے جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وہ آخری مرحلہ اعمال کا وزن ہے، جس میں اس کے اعمال کو 3 طریقے سے وزن کیا جاتا ہے۔ عمل کا وزن ہوگا، یہ بالکل آسان ہے اللہ کے لیے۔ عمل کا وزن ہوگا، ایک اس کتاب کا وزن ہوگا جس میں اعمال لکھے ہوئے ہیں، 2 صاحب عمل کا وزن ہوگا، جس نے عمل کیا ہے اس کو بھی وزن میں رکھیں گے۔ یہ 3 اختصار سے عرض کرتا ہوں، تفصیل کی گنجائش نہیں، وقت نہایت مختصر۔ وزن اعمال کے بعد پھر یا جنت کا راستہ ہوگا یا دوزخ کا راستہ ہوگا۔ اسی کو ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ، تمہارے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور انسانوں کے اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ شارحین نے کہا کہ آنکھوں کے اشارات کا بھی وزن ہوگا، دل کے سوچ کا بھی وزن ہوگا، قدموں پر چلنے کا بھی وزن ہوگا، ہاتھوں کو ہلانے کا بھی وزن ہوگا۔ اس پورے جسم میں جتنی حرکتیں ہیں، مخفی یا ظاہری، سب کا وزن ہوگا۔ اور تمہارے بخاری پڑھنے کا بھی وزن ہوگا، اور ان سامعین کے بیٹھنے کا بھی وزن ہوگا۔ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ ہر چیز کا وزن فرمائے گا، اسی پر فیصلہ ہوگا۔ آگے فرمایا کہ موازین جمع ہے وزن کا، ترازو جمع ہے میزان کا، میزان موازین، اس ترازو کا نام ہوگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا بڑا ترازو ہے، آسمان و زمین سے بھی اونچا، آسمان و زمین سے بھی زیادہ، اس میں اعمال کے وزن ہوں گے، پہاڑوں جتنے اعمال بھی موجود ہوں گے، کئی پہاڑوں کے مطابق بھی اعمال ہوں گے، اور مچھر کے پر کے مطابق بھی اعمال ہوں گے۔ آگے فرمایا امام مجاہد نے کہ قسطاس وزنوا بالقسطاس المستقیم، قرآن حکیم کی آیت ہے، رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں، اور قسط مصدر ہے مقسط کا۔ مقسط اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے یہ ہے، الجامع المقسط الغنی المغنی المانع الضار النافع النور جل جلالہ و عم نوالہ، انصاف والا۔ اگر اس کو ثلاثی مجرد میں پڑھو تو القاسط ہوگا، اس کا اسم فاعل بمعنی ظالم کا ہوگا، بے انصاف کا ہوگا۔ اگر ثلاثی مزید کے باب میں بھی اس کو پڑھو تو اس کا معنی انصاف کا ہوگا،
اور سورہ جن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظالم ہوں گے وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، ٹائم نہیں۔ امام بخاری کا استاد ہے، ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھ لی۔ حدیث سے پہلے مجھ سے ناکھارا، مجھ سے امام بخاری تک جو سند ہے اس کو مولانا صاحب نے آپ کے سامنے بڑے شوق سے تلاوت کیا۔ اب امام بخاری کا استاد احمد ابن اشکاب، نام ہے معمر، قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ دوسری روایت میں تقدیم و تاخیر ہے، کوئی فرق نہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی اللسان خفیفتان فی المیزان۔ اور آپ کو علماء کرام کو میں بتا چکا ہوں، بخاری کتاب الایمان میں جب منافق کی علامتوں کا بیان ہوا، حضرت ابو ہریرہ نے اور ترتیب سے بیان کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے اور ترتیب سے بیان کیا۔ حدیث میں چونکہ روایت بالمعنی جائز ہے، تقدیم و تاخیر جائز ہے، اس لیے کسی راوی نے کسی لفظ کو آگے بیان کیا، کسی راوی نے اس کو پیچھے بیان کیا، اس سے حدیث میں فرق نہیں پڑتا۔ قرآن حکیم چونکہ ظاہر نظم و باطن دو معنی دونوں کا معنی ہے، وہاں قرآن حکیم کے اندر کسی آیت میں کلمات میں تقدیم و تاخیر کی اجازت نہیں ہے، اور حدیث کے کلمات میں تقدیم و تاخیر کی اجازت ہے۔ اس حدیث میں ذکر کا بیان ہے، اللہ کی محبوبیت کا بیان ہے، اور میزان کا بیان ہے مختصر۔ سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن حکیم کی تلاوت۔ اس کے بعد جتنے بھی اذکار احادیث میں ہے، سب اذکار کو اپنانا، ان پر عمل کرنا، اور ذکر اللہ میں اپنی زندگی کا بڑا حصہ مشغول رکھنا، یہ نیک انسانوں کی خصلت ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فرمایا۔ نماز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ زیادہ نماز پڑھو، حج کے بارے میں فرمایا نہیں کہ زیادہ حج کرو، کسی عمل کے بارے میں زیادہ کرنے کا قرآن ہے حدیثوں میں نہ، قرآن حکیم کا کہہ رہا ہوں۔ ذکر کے بارے میں فرمایا رات دن ذکر کرو۔ اسی بخاری جلد دوم کے کتاب التوحید میں اس صفحے پر آپ نے وہ حدیث پڑھ لی۔ رب العزت جل شانہ نے فرمایا میرا دوست، میرا محبوب، میرا پسندیدہ انسان وہ ہے 24 گھنٹے جس کے ہونٹ اور زبان ہلتی ہو میرے ذکر کے ساتھ، اور ذکر یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو امام بخاری نے کتاب میں 3 مرتبہ ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند ہے، اس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میزان میں بڑا درجہ رتبہ دیا ہوا ہے، 2 باتوں کا بیان، اور زبان پر بولنے میں ثقیل ہے۔ بس یہ حدیث کا لفظی ترجمہ۔ اب اس پر مزید وقت لگاؤں تو ٹائم نہایت مختصر کم ہے، کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دنیا میں دیکھتے ہو محفلیں ہوتی ہیں، شادیوں کی محفل، منگنیوں کی محفل، سیاسی جلسے، قومی جلسے، عید پر میلے، طرح طرح کے جلسے اور جلوس۔ ان کا ایک دلہن ہوتا ہے، ایک دلہا ہوتا ہے۔ وہ تمام دنیاوی مجالس ہے جن کو دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دین کی وہاں چاشنی بھی نہیں ہے، دین والا نمک بھی وہاں نہیں، وہاں کوئی فرشتہ رحمت کا نازل نہیں ہوتا۔
فضول، بے مقصد اور بے غرض۔ دینی مدارس جو اجلاس بلاتے ہیں، دستار بندی کے جلسے کرتے ہیں، ختم قرآن کا، ختم بخاری کا، یہ دینی جلسے، یہ دینی محفل ہے، اس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ خود حدیث میں ہے، اسی بخاری میں ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر اللہ کا سکینہ کا بھی نزول ہوتا ہے، سکینہ بھی نازل ہوتا ہے اس مجلس پر، اور اس مجلس میں جو دعا ہوتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، امید ہے اس کی قبولیت کا۔ اور اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت اس مجلس کا تذکرہ بطور فخر، بطور شفقت، بطور رحمت، بطور مہربانی فرشتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ دیکھو میرے بندوں، اکٹھے ہوئے ہیں کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، دین کی خاطر، حدیث سیکھنے کے خاطر، قرآن سیکھنے خاطر جمع ہوئے ہیں۔ تم گواہ رہو، میں ان کی دعا بھی قبول کروں گا، ان کی مغفرت کا فیصلہ بھی کروں گا۔ جو غرض دین کا لے کر آیا ہے اس کی بھی مغفرت کروں گا، جو کسی اور برے ارادے سے کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ آیا ہے، ھذا مجلس لا یشقى جلیسہم، اس مجلس کا بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوگا، اس کی بھی مغفرت کروں گا۔ آپ کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عرض یہ کر رہا ہے کہ دنیا کی محفلوں میں دیکھو، ہر محفل کا ایک دلہا ہوتا ہے، صدر۔ آج اس محفل کے دلہے کون؟ اصلی دلہا آپ کو بتاؤ، اصلی دلہا بتاؤ، اللہ کے عرش کا دلہا، 8 جنتوں کا دلہا، دنیا و آخرت دونوں کا دلہا کون ہے؟ کون ہے؟ سید الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تمام محفلوں کا، اس دنیا کا، آنے والا جہان کا، 8 جنتوں کا سارا دلہا ہے، سب کا دلہا۔ آپ کی شفقت سے، آپ کی رحمت سے، آپ کی دعا اور عنایت سے یہ جہان قائم ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت کوئی طور پر رب العزت کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا حکم ہے، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں تیرا رب ہوں، جوتے اتار دو، جوتے اتار دو، پھر میرے سامنے آ جاؤ۔ مالا جوڑ کے بتیار دانما ترتیب ایتا تینر خراب کیری۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام انبیاء میں، پیغمبروں میں، بقول کسی کے 1,24,000 نبیوں میں آپ کا تیسرا نمبر ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام صاحب التورات۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اللہ کی زیارت کے لیے، اللہ کو دیکھنے کے لیے، اللہ سے خطاب کرنے کے لیے، اللہ جل شانہ کا خطاب سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اور آپ کو اللہ نے جب معراج کرایا، کس لیے معراج؟
ہر نبی آیا ایک زمانے کے لیے آیا، ہر پیغمبر آیا ایک بستی کے لیے آیا، ہر نبی آیا ایک قوم کے لیے آیا، ہر پیغمبر آیا ایک علاقے کے لیے آیا، اسی علاقے کو روندا، اسی علاقے پر اپنا قدم رکھا۔ جیسے آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں اپنا قدم رکھتے ہیں، ادھر مدرسہ میں آئے آپ، مدرسہ کی زمین کو اپنے قدم میں، قدم کے نیچوں میں اپنے لے لیا، اس پر قدم رکھا۔ جب آپ کی باری آئی، آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں، سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، ساری زمین کے لیے آپ کی نبوت ہے، ساری مخلوقات کے لیے آپ کی نبوت ہے، سارے جہان کے لیے آپ کی نبوت ہے، دنیا آخرت دونوں کے لیے آپ کی نبوت ہے، اس لیے آپ کو معراج کرایا گیا کہ آپ اوپر چڑھو، اوپر جاؤ کہ ساری زمین آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائے۔ ہر نبی اس زمین پر قدم رکھتا ہے جو اس زمین اس کے پاؤں کے نیچے ہو جاتی ہے، پھر اس نبی کا پیغمبر اس زمین کا نبی ہوتا ہے۔ آپ چونکہ سارے جہان کے نبی ہے، آسمانوں کے بھی نبی ہے، جنتوں کے بھی نبی ہے، 7 سمندروں کے بھی نبی ہے، ساری خلقت کے نبی ہے، اس لیے آپ کو اوپر لے جانا ہے تاکہ آپ کے پاؤں کے نیچے سارا جہان آ جائے۔ جب اللہ کے عرش کے قریب پہنچے تو ارادہ فرمایا جوتا۔ قرآن حکیم نے آپ کو یہ بتا دیا تھا، سورہ طٰہٰ آپ پڑھ چکے تھے، آپ پر سورہ طٰہٰ کا نزول بھی ہوا تھا۔ آپ عرش پر پہنچتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام آپ کو یاد آئے کہ اللہ کے پاس جاتے ہوئے ان سے حکم ہوا تھا جوتا اتارنے کا، آج میں اسی مقام پر پہنچا ہوں تو میں بھی جوتا اتار دوں، تو آپ نے جوتا اتارنے کا ارادہ کیا۔ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا لا تخلع علیک فإن العرش يتبرك بقدميك، جوتا مت اتارو، جوتا مت اتارو، آپ موسیٰ ابن عمران نہیں ہو، آپ محمد ابن عبداللہ ہو، آپ کی نبوت سارے جہان کے لیے ہے۔ عرش پر جوتوں کے ساتھ چڑھو تاکہ عرش کو بھی آپ کے جوتوں سے قدم حاصل ہو، تبرک حاصل۔ لا تخلع علیک فإن العرش يتبرك بقدمك۔ تو اس محفل کا اصلی دلہا سید الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کیا ہے؟ جس کتاب کی آخری حدیث کو آج آپ نے پڑھ لی، یہ ہے صحیح البخاری۔ صحیح البخاری، صحیح البخاری کیا ہے؟ 4 لفظوں میں اختصار کے ساتھ کہتا ہوں۔ مؤلف محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن شعبہ ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجوفی البخاری۔ کون ہے یہ شخص؟ کون ہے؟ آج سارے جہان، صرف پاکستان نہیں، 57 ملک مسلمانوں کے ہیں۔ 57 مسلمان ملکوں میں اس کتاب کا درس ہوتا۔ 8 ماہ، 7 مہینہ، 10 مہینہ، 57 مسلمان ملکوں میں اس کتاب کا درس ہوتا۔ اس کتاب کو پڑھنے والے پڑھتے ہیں یہ دلہن، اور اس کتاب کے لیے شروع میں مختصر، آخر میں ایک تقریب ہوتی ہے۔ اس کتاب کو ختم کرنے کی تقریب ہے، سنا ہے
بزرگوں نے کہا ہے، امت نے اجماع بھی کیا ہے، اس کتاب کی آخری تقریر میں جہاں کتاب کا ختم ہو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، برکت والا محفل ہے، برکت والی محفل ہوگی، برکت والی مجلس ہوگی، وہاں دعائیں قبول ہوگی، ساری امت کے لیے دعائیں مانگی جائیں گی اس کتاب کی آخری تقریر۔ کون ہے یاد جانتے ہو؟ کیا کسی بادشاہ کا بیٹا ہے؟ تمہارے کسی مسلمان صدر کا بیٹا ہے؟ دنیا کے کسی بادشاہ کا اولاد ہے؟ کسی وزیر اعظم کا بیٹا ہے؟ ہاں، لوگ ناچتے ہیں سڑکوں پر، میدانوں پر، جنگلوں پر، ساراؤں میں ناچتے ہیں، ایک ایک سیٹ کے لیے، ایک ایک سیٹ کے لیے بے شرمی کے ساتھ 35 کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کتنے بے ضمیر، کتنے بے شرم اور کتنے بے حیا۔ ہاں، کیا امام بخاری کسی سیاسی لیڈر کا بیٹا ہے؟ کسی وزیر اعظم کا بیٹا ہے کہ اس کی کتاب کو یہ پذیرائی ہے کہ 57 ملکوں میں اس کا ختم ہوتا ہے اور 57 ملکوں میں اس کی تقریب ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں، ایک تقریب نہیں، ہزاروں تقریبات، بلکہ عرض کر دوں لاکھوں تقریبات۔ کون ہے یاد؟ کسی پیر کا لڑکا ہے؟ کسی سید کا لڑکا ہے؟ کسی غوث کا لڑکا ہے؟ کسی بادشاہ، کسی وزیر اعظم، کسی سرمایہ دار کا ہے؟ کسی چیف آپ کا سردار کا؟ نہیں، ایک غریب کا لڑکا۔ اس کو اس مقام پر کس نے پہنچا دیا؟ اللہ قرآن مجید کو۔ جب ایک غریب کا بیٹا ہے، غریب کا لڑکا ہے، تو اس مقام پر اس کو کس نے پہنچایا؟ کس نے اس کو یہ رتبہ دیا؟ آج 1200 سال گزر چکے ہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، 1200 سال گزر چکے ہیں، آج اس کی قبر سے بھی خوشبو کی مہک جاری ہے۔ کون ہے یہ؟ وہ کون ہے؟ یہ خوشبو کیا ہے؟ ہاں، ذرا سوچو، آپ نے دنیا میں طرح طرح کی خوشبو دیکھی ہے، وہ کسی بڑی ہستی کا بیٹا ہے، نہایت غریب انسان کا ہے، اور نابینا بھی ہے، بچپن میں پیدا ہوئے نابینا تھا۔ اڑوند کور غریب کے گھر میں پیدا ہوئے، نابینا پیدا ہوئے، پاکیزہ ماہ میں آپ کہتے ہیں ہمارے بچے نافرمان ہیں، آج کل کے لوگ نافرمان ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں۔ ذرا ماں باپ کو بھی پہلے دیکھو یار، بازار میں اس کو بیچو 2 روپے کا بھی نہیں، بے عمل، بے زکوٰۃ، بے نماز، سارا دن جھوٹ بولتا ہے، حرام خور۔ ہاں، آپ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں، تم کون سا فرمان بردار ہو کہ تمہارے پیٹ سے یا تمہاری پیٹھ سے فرمان بردار بچہ پیدا ہو؟ علامہ اقبال نے کہا، بطول باش بیرون شو ازین دہر، کدر آغوش شبیر بگیرے۔ تم نیک بنو تو تمہاری اولاد بھی نیک بنے گی۔ تم حرام خور ہے تو بیٹا بھی پہلے درجے کا بدماش۔ پاکیزہ ماں ہے، پاکیزہ ماں نے دیکھا کہ بچہ تو پیدا ہوا مگر نابینا ہے، دعا کی، سو گئی۔
4 माह तक रोती रही اور سو رہی ہے. رات کو خواب میں دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. ایک خوبصورت انسان آئے، واہ واہ، جس کی پیشانی سے وہ خوشبو اور وہ مہک اور وہ نورانیت محسوس کی. اس عورت نے پوچھا کون؟ ارشاد فرمایا ابراہیم الخلیل علیہ السلام. کیوں تشریف لائے میرے گھر میں؟ آپ کے اس بیٹے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا ہے، اس کو بینا کرنا ہے. اندھی دنیا کو پھر یہ اپنی کتاب سے بینائی عطا کرے گا. تمہارا بیٹا اندھا، میں اس کو ہاتھ پھیر کر کے اندھا ہو جائے گا. اندھا تھا اب بینا ہو جائے گا. یہ ایسی کتاب تعریف کرے گا اس اندھی دنیا کو، اس ناپاک اندھی دنیا کو. اس کی کتاب سے نورانیت بھی ملے گی، آنکھیں بھی ملیں گی، ہدایت بھی ملیں گی. یہ یہی کتاب ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پھیر دیا اس کی آنکھوں پر، بچے کی آنکھیں لوٹ گئی. ماں کو بڑی خوشی ہوئی. یہ کتاب ابھی بھی اس کی قبر سے خوشبو جاری ہے 1200 سال پر. یہ خوشبو کون سی خوشبو ہے؟ یہ کون سی خوشبو ہے؟ آپ نے خوشبو بھی دیکھا دنیا میں، بازاروں میں دیکھو، قدم قدم پر دکانوں میں خوشبو کی دکانیں ہیں. یہ بخاری کی قبر سے خوشبو جاری ہے. کون سی خوشبو ہے یہ؟ کسی کارخانے کی خوشبو ہے؟ نہیں. کسی فیکٹری کی خوشبو ہے؟ نہیں. کسی مشین سے ترتیب دیا ہوا بنایا ہوا خوشبو ہے؟ نہیں. یہ خوشبو قرآن ہے. یہ خوشبو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں خوشبو کہاں سے آئی؟ حدیث میں خوشبو کہاں سے آئی؟ جس کتاب کو آپ نے پڑھا، جس کتاب کو آج نے آپ نے ختم کیا، اس کتاب میں خوشبو ہے نبوت کا صلی اللہ علیہ وسلم. جس راستے سے چلتے تھے، جس راستے سے مبارک چلتا تھا، شام تک اس راستے سے خوشبو کی مہک محسوس ہوتی تھی. جس آدمی سے مصافحہ کرتا تھا، ایمان سے کہتا ہوں، جس آدمی سے مصافحہ کرتا تھا، شام تک اس کے ہاتھوں سے خوشبو محسوس ہوتی تھی. جس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا، شام تک اس بچے کی پیشانی سے اور اس کے بالوں سے خوشبو کی مہک محسوس ہوتی. زمین کے دھرتی کے جس جگہ پر، جس مقام پر آپ بیٹھتے تھے، شام تک اس مقام سے خوشبو محسوس ہوتی. جس چیز کو آپ نے ہاتھ لگایا، شام تک اس سے خوشبو محسوس ہوتی تھی. اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں تشریف آئے. کہا یا رسول اللہ، غریب ہوں، میری شادی تیار ہے، ابھی میری شادی ہونے والی ہے، غریب ہوں، یا خوشبو دے دو یا خوشبو کا پیسہ دے دو. میں بازار سے خوشبو خرید، نام مجھے یاد نہیں ہے، نام مجھے نہ یاد. حدیث کی کتاب میں خود دیکھ چکا ہوں یہ واقعہ، دوسروں سے سنا بھی نہیں. یا رسول اللہ میری شادی تیار ہے، یا خوشبو دے دو مجھے یا کوئی پیسہ دے دو میں خوشبو لے لوں. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے کہا خوشبو بھی میرے پاس نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، ذرا نزدیک تو آ جاؤ. وہ آیا، سب میں ٹوپی اتار دیا تو
جاؤ 80 سال تک زندہ رہا، اس سے خوشبو کی مہک جاری رہی۔ یہ حدیث وہ خوشبو ہے، یہ حدیث جو آپ پڑھتے ہو یا نا، یہ وہی خوشبو ہے۔ آپ کا پسینہ ہے، آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، وحی کا نزول آپ پر 24,000 مرتبہ ہوا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے۔ جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، آپ اس نے بخاری میں آپ نے پڑھا، مسلم ترمذی میں بھی پڑھا کہ آپ کا اس وقت بدنی کیفیت بدل جاتی تھی، آپ کا سانس بند ہو جاتا تھا، آنکھوں سے بلا اختیار تسبیح کی دانوں کی طرح آنسو جاری رہتے تھے، اور آپ کی پیشانی اور رخسار مبارک سے ایسا ٹپکتا تھا پسینہ، لوگ اس پسینے کو ہاتھوں میں لے کر کے، لوگ اس پسینے کو خوشبو کو کپڑے میں لے کر کے، کسی وقت پیالے میں لے کر کے تیل میں ڈالتے تھے، وہ تیل بھی خوشبو والا ہوتا تھا، 1 سال تک اس کا خوشبو باقی رہتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا یہ شوق ہے، یہ اعتراض ہے کہ حدیث تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہماری خوشبو کدھر ہے؟ حدیث ہمارے اندر جذب نہیں ہوا، بخاری میں جذب ہوا تھا حدیث۔ خوشبو ادھر لگاؤ، گتے پر لگاؤ، 1 گھنٹے کے بعد ختم ہے۔ اگر خوشبو اس کپڑے پر لگاؤ، کپڑا اس کو جذب کرے گا، 1 ہفتے تک باقی ہے۔ تو یہ خوشبو حدیث کی خوشبو ہے، یہ عطر حدیث کی عطر قرآن حکیم کا ہے۔ تو امام بخاری غریب کا بیٹا ہے، فارسی عرب نہیں ہے، قریش نہیں ہے، اللہ نے ان سے خدمت لینا تھا، لے لیا۔ فارسی النسل ہے، اس کی زبان فارسی ہے، تاجک ہے، ازبک قوم ہے۔ ادھر ہے آپ کے آغا جی تولد، اٹھو بالا شاہ آئین، یہ بس تم کیا چاہتے ہو کہ امام بخاری قریشی ہے یا عربی ہے یا ترکی النسل ہے؟ او بخارا ہے، حدیث حاصل کرنے کے لیے 48,000 میل کا سفر کیا ہے، 4,000 مرتبہ مکہ سے بخارا آیا ہے، 12 دفعہ مکہ سے بغداد آیا ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے۔ مصر کا بھی سفر، یمن کا سفر نہیں کیا جائے۔ عرض کر رہا تھا، ہاں اس محفل کے دلہن، یہ سارا جہان کا دلہن سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے خلیفے ہیں، یہ اس کے نائبین ہیں، یہ اس کے وارث ہے۔ دیکھو کسی ملک کا سردار نبی کا وارث نہیں ہوتا، کسی ملک کا صدر نبی کا وارث نہیں ہوتا، نواب صاحب نبی کا وارث نہیں ہے، صدر پاکستان یا صدر ہندوستان نبی کا وارث نہیں، بادشاہ نبی کا وارث نہیں ہے، سرمایہ دار وارث نہیں ہے، اسمبلی کا ممبر نبی کا وارث نہیں ہے، سینٹ کا ممبر وارث نہیں ہے، سینٹ کا سربراہ نبی کا وارث نہیں۔ یہ غریب بچے ہیں نبی کے وارث۔ نبی نے جو سرمایہ دیا، اچھا میں آپ سے ایک نصیحت کرتا ہوں، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں،
لوگ جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں خلق اخبرلور وعدہ کئی اگر تھا دیر سامانو نور کئی دیر لوئی غٹ دا کروڑ ہاو دا لکاو سامان بندہ کہتے نا مسلم تے برا میں تیرا بلو سامانی تیرا مسلم آج تمہاری لڑکی کی شادی ہے لڑکے کو نہیں دیتے کچھ رواج ہے لڑکی کو دیتے ہیں بہت سارے ٹھیک آپ سے عرض کرتا آپ اپنی لڑکی کو 1 ارب روپے دے دو کم میں یا زیادہ ہے کم آپ کسی آدمی نے اپنی لڑکی کو 50 کروڑ روپیہ کلور تھول کی مسئلے تے نتے کم میں یا زیادہ ہے میں کہتا ہوں کم اگر کسی اور غریب نے اپنی بیٹی کو 5 کروڑ روپی کا جہیز دے دیا بیٹی ہے اس کو 5 کروڑ کی جہیز دے دو کیا ہے میں کہتا ہوں یہ کم آپ تو کہتے ہیں زیادہ ہے یار آپ کو علم نہیں ہے آپ سچی کہتے ہیں زیادہ ہے کسی نے 1 کروڑ دے دیا تو آپ کیا کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں میں بھی یہی کہتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں آؤ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ اپنی لڑکی کو شادی دے دو اس کو قرآن حکیم دے دو کیا دیا اس کو 5 ارب دیا نہیں کیا دیا اس کو 20 ارب دیا نہیں کیا دیا اس کو سارا جہان دیا نہیں کیا دیا اس کو دنیا و آخرت دیا نہیں جب قرآن دے دیا تو اس کو دنیا بھی دے دیا اور آخرت دے دیا یہ کس کے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے یا تمہارے اسمبلی کے ممبروں کے پاس ہے تمہارے گورنر کے پاس ہے یا ان غریبوں کے پاس ہے یہ جو ابھی ان کی دستار بندی ہونے والی اس کا مقابلہ ہے اس کا ہے وَلَا رَطْمٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اس کا مقابلہ ہے آؤ بچہ جس نے قرآن حفظ کیا آؤ ادھر دوا اب اس کے سینے میں کیا ہے یہی قرآن ہے اس کے سینے میں یہی قرآن ہے ٹھیک ہے آنا ایمان سے کہتے پدغا قرآن قسم سروائی دا قرآن میں قسم اٹھوا یہ افضل ہے تمہاری نزدیک یا دنیا کے کسی ملک کا صدر یہ افضل ہے تمہارے نزدیک یا کسی صوبے کا گورنر نبی کا یہ رشتہ دار ہے یا وزیر اعظم نبی کا وارث یہ ہے یا تمہارا صدر نبی کا وارث یہ ہے یا سینٹ کا چیئرمین اب آپ سمجھ گئے بچت گئے یہ جس وقت مر جائے گا اس کا پڑھنے والا اس دنیا سے رخصت ہوگا اس کا پڑھنے والا اس کو سینے میں حفاظت کرنے والا جس وقت مر جائے گا قبر میں اس کا ایسا استقبال ہوگا جیسے تمہارا صدر کو اٹھائے گا اس کا استقبال فرشتے اس کا استقبال کریں گے فرشتے اس کا استقبال کریں گے ملائکہ اس کا استقبال کریں گے اس کا مقام وہ ہوگا کہ سارا جہان ایک طرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تمہارے سب سے بہتر انسان کون ہے مالدار نہ کسی ملک کا سردار نہ کسی نواب نہ کوئی اور بڑی ہستی مالدار نہ تمہارے سب سے بہتر انسان
تمہارے اندر سب سے اعلیٰ انسان، تمہارے اندر سب سے بہتر انسان یہ ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے۔ اگر آپ اپنی لڑکی کو قرآن دیتے ہو جہیز میں تو اس کا یہی معنی ہے کہ آپ نے لڑکی کو گرد دنیا ورتور کی سارا جہان اس کو دے دیا، سارا جہان اس کو دے دیا۔ آج اس کے پڑھنے والوں نے جو اس کو حفظ کیا ہوا ہے، ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں نے، ان کے باپ ماں پر اس بچے کو دیکھا ابھی ادھر جو کھڑا ہوا تھا، جاؤ اس کے باپ کو دیکھو، ایک غریب آدمی ہے، رنگ تور دی، سترگی کھجے دی، خلی یو خوا دی، پگوشی آوری نا، دا چنانا دا سمبو بابای خمبو دا سا، خنت چوٹی، بات چوٹی، دنتاک تا تمانو، خفتن بمپک، رنگ تمونی، کس پیسہ غیر پکتا، اور قیامت کے دن اس پر تاج لگ جائے۔ وہ کون ہے تاج؟ یہی قرآن، جو مقام اس قرآن کا ہے، قرآن حکیم کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہی حدیث ہے بخاری۔ اسی حدیث پڑھنے سے آج 1200 سال بعد اس کی قبر سے ابھی بھی خوشبو کی مہک جاری ہے۔ ٹائم کیا ہے؟ 12۔ اچھا، اب چونکہ ایک دو نکاح بھی پڑھانا ہے اور دستار بندی بھی ہونی ہے، دعا بھی ہے، لہذا اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے خبر دیر سریو، بہت ساری باتوں کا خلاصہ آپ کو بتایا، بہت ساری کہ دنیا میں بادشاہ کون ہے جس کے سینے میں قرآن ہو، دنیا میں بادشاہ کون ہے جس کے سینے میں صحیح بخاری ہو، دنیا میں کامیاب انسان کون ہے جس کے پاس حدیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اس کو حاصل ہو، نبی علیہ السلام کی وراثت اس کو حاصل ہو۔ یہ وراثت صرف قرآن کے ساتھ متعلق ہے، اور تو آپ بھی اگر اسی طرح کریں گے، شیخ سعدی نے اسی کو پیش کیا بیچارہ، گلے خوشبو و در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتن کی مشکے یا غبیرے، کہ از بوئے دلاویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کرد، وگرنہ من ہمان حاکم کے ہستم۔ امام بخاری ایک غریب کا بیٹا ہے، آج تک اس کی قبر سے خوشبو کی مہک ہے۔ یہ خوشبو حدیث کی ہے، یہ حدیث کی قربت کی ہے، یہ حدیث کی تلاوت کی ہے، یہ حدیث کے علم کی ہے، یہ حدیث کی کتاب کی ہے، یہ حدیث کی پڑھنے بھی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو اس قرآن مجید کے پڑھنے کی توفیق دے۔ سارا جہان اسی میں ہے، آخرت بھی اسی میں ہے۔ وَلَا رَتْمٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی پڑھو، حدیث بھی پڑھو، حدیث بھی پڑھاؤ۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن نبی کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی میں ان مولویوں سے پوچھتا ہوں دا چھا زوئے، زوزدہ علماء سر پشتن کھوم دا چھا زوئے، استا کھوم، ٹھیک؟ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کی اولاد ہو، اپنے باپ کا نام مت لے لو، دا پلار نوم مواخا سوائے دا چھا زوئے، دا محمد رسول اللہ زوئے۔ اللہ بیا اس اخپل کام راوشی داموائی کاکڑیم، اچھک زیم، نور زیم، نا کیا کہو؟ قریشیم، قریشیم، دا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید سے گواڑی، نور سے گواڑی، تا دا نبی اولاد، دا نبی قوم تا تھا، نصیب دا شفاعت پورز قیامت دا لاش استا سر باندی بئی،
وہ آپ کو تلاش کر کے آپ کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے آپ کو جنت پہنچائے. یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کی لائی ہوئی کتاب کی. اس کی لائی ہوئی کتاب کی اور اس کی مبارک سینہ اور زبان سے نکلی ہوئی حدیث ان کا یہ مرتبہ اور رتبہ ہے. یہی اس کا مرتبہ اور رتبہ ہے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عالم دین بشرطے کہ وہ قرآن کا عالم ہو، عالم دین بشرطے کہ وہ حدیث کا عالم ہو، اس کو چاہیے کہ روحانی نسبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے اور روحانی نسبت قریش کی طرف کرے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک حقیقت میں آپ اس کے اولاد ہیں. یہ بہت بڑی سعادت ہے. تو وعدہ کرو اس محفل میں خود بھی حدیث سیکھو، خود بھی حدیث پڑھو، قرآن بھی سیکھو، قرآن بھی پڑھو، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھاؤ، اپنے اولاد کو بھی حدیث پڑھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اس مقام کے ساتھ آپ نے آپ کو قربا کرو. انبیاء اور پیغمبر کتنے بڑے انبیاء ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا؟ مولانا جامی نے زلیخا میں فرمایا چون بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کاش میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہوتا. آپ کا بڑا مقام ہے. اس ناپاک دنیا، اس ناپاک پیسہ، اس ناپاک تجارت، اس ناپاک مال میں اپنے مقام کو ضائع نہ کرو، اپنے درجے کو تباہ نہ کرو. قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ دو، تمہارا رشتہ نبی کے ساتھ قائم ہوا. حدیث کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ دو، تمہارا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. میں ایمان سے کہتا ہوں، میں ایمان سے کہتا ہوں، پھر ایمان سے کہتا ہوں، جو میرا عقیدہ ہے، میرے یہ سارے بزرگوں کا، میرے استاذوں کا، میرے ساتھیوں کا عقیدہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں آپ کو تمام دنیا سے غنی بھی سمجھتا ہوں، تمام دنیا سے بہتر بھی سمجھتا ہوں. فخر کے طور پر اگر ہمیں دنیا کی ساری دولت مل جائے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. ہم اللہ کا وہ شکر ادا کریں گے کہ یہ نعمت ہمارے پاس، یہ نعمت ہمارے پاس ہے. روز قیامت ہر کسے باخے شدہ ردنامے منیز و حاضر میں شوم. منیز روز قیامت ہر کسے باخے شدہ ردنامے منیز و حاضر میں شوم. تفسیر قرآن در بغل. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور سارے جہان کے مسلمانوں کو، سارے پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کا نظام دنیا میں جاری فرمائے. میں سب کچھ آپ کو اس تقریر میں کہہ سکتا تھا، ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے اسی پر اکتفا کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ. جو